الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، یہ بات آ گئی یہاں پر کہ جو لوگ دین کے دشمن ہیں اور جن سے آپ لوگوں کی لڑائیاں جاری ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے، ان کے ساتھ رویہ اور رفتار کیا ہونی چاہیے. وہ تو بات آ گئی اٹل جی کی. جو لوگ آپ کے ساتھ لڑے تھے، آپ کی دشمنی میں آگے بڑھے تھے، آپ کو ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی یاری دوستی کی اجازت نہیں ہے. ان لوگوں نے تو آپ لوگوں کو نکال دیا تھا مدینہ طیبہ سے، مکہ مکرمہ سے، مکہ مکرمہ سے نکال دیا، گھر بار سے نکال دیا، جان کے دشمن بن گئے. ہاں، کفار دو قسم کے ہیں. کافروں کی دوسری جو جماعت ہے، دوسرے صنف کے کفار کہ جنہوں نے آپ کو یعنی مسلمان امت کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کی حاکمیت کو انہوں نے کوئی نقصان نہیں دی ہے اور ان کے خلاف کوئی ریشہ دوانی نہیں کر اور معاہدہ باہمی کی خواہش مند ہے. ان کا معاملہ کچھ نہیں. یہ بدسلوکی ان لوگوں کے ساتھ آپ کو کرنا ہے جو دشمن ہے. دشمن ہے تو ان کے سامنے دشمن بن کے کھڑے ہونا. یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ لڑائی کا حکم ملا ہے. اب جب لڑائی کا حکم ملا ہے تو اس وقت تک لڑو جب تک بازی کا فیصلہ آسمان سے اتر جائے. اب جن لوگوں نے آپ کو مکہ مکرمہ سے نہیں نکالا، آپ کے دشمنوں کے ساتھی نہیں بنے اور آپ کے شہر میں رہ کر یا آپ کے علاقے سے گزر کر آپ کی شرائط پورے کرنے والے ہوں، ان کے بارے میں فرمایا لا ینہاکم اللہ. ان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں اللہ رب العزت آپ کو ممنوع نہیں فرماتے، منع نہیں فرماتے. یہ وہی لوگ ہیں لم یقاتلوکم فی الدین. اس بنیاد پر تو انہوں نے آپ لوگوں کو مارا نہیں ہے کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا، ورنہ مشرکین مکہ کے ساتھ آپ کی عداوت تو اسلام کی بنیاد پر. اسلام سے پہلے تو کوئی عداوت ہی نہیں تھی. وہ الصادق والامین تو اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے، اور اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے پہلے ابوبکر صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وادی کا سب سے اہم ترین شخص سمجھتے تھے، سیاسی اعتبار میں بھی، معاشی اعتبار میں بھی، عزت و احترام میں بھی. اسلام کی بنیاد پر جب یہ لوگ آپ کے ساتھ لڑ گئے اور دشمن بن گئے تو ان کے ساتھ وہی حکم جو آ گیا. باقی لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، جنہوں نے دین سے متعلق آپ کے خلاف کوئی جنگ نہیں لڑی، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور آپ کو آپ کے شہر سے نہیں نکال دی. اچھا جی، منع نہیں ہو آپ اس بات سے کہ تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ آپ ان کے ساتھ نیکی کریں، احسان کریں، عدل و انصاف کریں. عام رویے و رفتار کو خوش اسلوبی کے دائرے میں رکھیں
وتقسط، اور ان کے ساتھ انصاف کریں. اگر وہ آپ کے رعایا ہیں، آپ کی حاکمیت کے دائرے میں ہیں، ان کی جان مال کی حفاظت، انہیں ٹیکس بھیجا کے شکنجے میں بند کریں، انہیں بلا وجہ نہ دم کریں، ان کو ان کی کفر پر ہی رہنے دیں اگر وہ اہل اسلام کے لیے کوئی ریشہ دوانی نہیں کرتے. جس نے کوئی ریشہ دوانی کی تو کر لینا، سزا جو مناسب حکم ہو اللہ کا اس کے مطابق دے دینا. لین دین میں تجارت میں انصاف کرو، ان کے حقوق آ گئے تو انصاف کے مطابق فیصلے کرو. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ کو پسند ہیں انصاف والے لوگ. انما ینہاکم، اب اللہ رب العزت جب آپ کو منع فرما رہے ہیں تو منع فرماتے ہیں ان لوگوں سے لین دین کے لیے، عن الذین قاتلوکم فی الدین، جنہوں نے دین کی بنیاد پر آپ کے ساتھ لڑائیاں لڑی، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، جنہوں نے آپ کو مکہ مکرمہ سے بے دخل کر دیا، آپ کے ساتھیوں کو بے دخل کر دیا، آپ کے مال جائیداد چھین لیے. یہ ایک وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالنے میں دشمن کی مدد کی. یہاں آپ ممنوع قرار دیے گئے ہیں، یہاں آپ کو منع فرمایا گیا ہے کہ ان تولوا، کہ آپ ان کے ساتھ یاری دوستی نبھائیں، وہ دشمن قرار پائے، آپ کی ذات کے بھی، آپ کے دین کے بھی، اور اس متعلق وہ سلسلہ جنبانی بھی کرتے ہیں، منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں، پروگرام بھی بناتے ہیں، اور آپ ہیں ایک کہ کہتے ہیں آپ تو میرے دوست ہو، آپ میرے چاچا ہو، میرے ماموں کا بیٹا ہو، میرا فلان ہو فلان ہو. تو فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. پھر یاد رکھنا، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جن لوگوں نے ان دشمنوں کی یاری دوستی کی، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ پھر ظالم قرار پائیں گے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو اپنا یار دوست بنا دی ہے جو ان کے دشمن ہیں، اس امت کے دشمن ہیں جن سے ان کا تعلق ہے، اس نبی کے دشمن ہیں جو اللہ نے ان کے طرف مبعوث فرمایا ہے، اور اس نظام کائنات کے دشمن ہیں جو بنی نوع انسان کو سرفرازی دینے کے لیے آئی. بات آ گئی یہاں پر کہ کفار کے وہ طبقہ جو آپ کے ساتھ میدان جنگ میں ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ جنگ میں رہیں اور ان کے ساتھ لین دین اور معاہدہ برادرانہ تعلقات کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں. اس کے لیے آگے آ جاتا ہے کہ جب انہوں نے اگر امن و امان کے لیے اور عدم جارحیت کے لیے انہوں نے اگر آفر کی تو قبول کریں، لیکن آپ آفر نہ کریں کہ اس کو وہ بزدلی اور کمزوری سمجھیں گے. حالانکہ ہر لڑائی میں انہوں نے اپنے آپ کو شکست پاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن پھر بھی وہ سمجھتے ہیں اس لڑائی میں تو ہم ہار گئے، مگر اگلی لڑائی ہماری ہوگی، جیت ہماری ہوگی، قرآن. اس لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ ہماری یاری دوستی تعلقات ہر کافر سے جائز نہیں، اور ہر کافر کو نظر انداز کرنا بھی ٹھیک نہیں. جو اسلام اور اسلامی حاکمیت اور امت کے لیے مضر نہیں ہے ان کے ساتھ ہر طرح کے روابط رکھو، یاری دوستی بھی رکھو، تعلقات بھی قائم کرو، اور ان کے تجارت معیشت کے راہداریاں ان کو دے دیا کرو، سہولتیں فراہم کرو. لیکن جو دشمن ہیں ان کے ساتھ کوئی دشمن بن کے لڑنا. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. جو کچھ عرض کیا گیا ہمارے اور آپ کی دین و دنیا کے خیر کے سبب بن جائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.